میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اسلام سے پہلے لڑکی کو زندگی کا بھی حق نہیں تھا، جینے کا بھی حق نہیں تھا، اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر لڑکی کو، عورت کو جینے کا حق دیا، اور صرف یہی نہیں کہ لڑکی کو جینے کا حق دیا، بلکہ جینے کے حق دینے کے ساتھ ساتھ لطف زندگی بھی عطا کیا، حیات بھی عطا کی، لطف حیات بھی عطا کیا، زندگی بھی عطا کی، زندگی کا لطف بھی عطا کیا۔ آپ نے اعلان فرمایا، حبب الیہ من الدنیا ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے خوشبو سے محبت ہے، مجھے بیویوں سے محبت ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان جب یہ اعلان کرے کہ بیویوں سے مجھے محبت ہے، تو پوری دنیا بیویوں کی قدر و قیمت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گی۔ بیوہ عورت کا بیوہ ہونا ابھاگن ہونے کے ہم معنی تھا۔ خاندان کی عورتیں اس کی پرچھائی سے بھاگتی تھیں۔ ایسی دنیا میں، ایسی بے رحمی کے ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ غور فرمائیے، 25 سال کی آپ کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی جب بیوہ عورت کو آپ نکاح میں لائے اور اپنے گھر لائے، تو رہتی دنیا تک وہ آپ نے للکارا اور چیلنج کیا، اور لوگوں کے آنکھوں سے پردہ اٹھایا، اور اس حقیقت کو واشگاف کر دیا کہ عورت کا بیوہ ہونا نحوست نہیں ہے، عورت کا بیوہ ہونا ابھاگن ہونا نہیں ہے، بیوہ عورت کو گھر میں لانا سعادت ہے، نحوست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کر کے عورت کے رتبے کو بڑھایا، دنیا کو درس دیا کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا سعادت ہے، نحوست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک صدقے کا درجہ رکھتا ہے، ثواب کا باعث ہے۔ صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ کے رسول، یہ تو خواہش نفس کی تکمیل ہے، اپنی خواہش کے تحت میں رکھ رہا ہے، اس میں اجر اور ثواب کا کیا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر بیوی کے بجائے غیر بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے تو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر غیر موقع کے اوپر یہ لقمہ رکھنے سے عذاب ہوگا تو صحیح موقع پہ رکھنے سے ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حیات بھی عطا کی اور لطف حیات بھی بخشا۔ میری بہنوں، ذرا آپ مردوں کی مصیبت کو اور مردوں کی مشقت کو اور مردوں کے مجاہدے کو ذہن میں لاؤ۔ گاڑی کھینچتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، کان کھودتا ہے، جو لوہے کی کان ہے اور تانبے کی کان ہے، کوئلے کی کان ہے، مشقت کے کام مرد انجام دیتا ہے۔ اتنے پر مشقت کام انجام دینے کے بعد اگر گھر کے اندر اس کو محبت کا ماحول نہ ملے اور اس کی بیوی بھی باہر اپنا میدان عمل طے کرے، تو آپ بتائیے کہ اس خون و پسینہ بہانے والے کے لیے دنیا کے اندر تو کہیں بھی چین اور سکون کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے عورت کے دائرہ کار کو گھر میں محدود کیا اور مرد کے دائرہ کار کو گھر سے باہر رکھا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بے اختیار کیا گیا ہو۔ سارے اختیارات جو مرد کو دیے گئے ہیں وہ اختیارات عورت کو بھی دیے گئے ہیں۔ مرد کو بیوی کے انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح عورت کو بھی، لڑکی کو بھی اتنا ہی حق انتخاب اور حق اختیار حاصل ہے جتنا شوہر کو حاصل ہے۔ شوہر اپنی پسند کی لڑکی لانے کا حق رکھتا ہے، لڑکی بھی اپنے پسند کا شوہر انتخاب کرنے کا حق رکھتی ہے۔ لا تنکح الایم حتی تستأمر، کہ کسی لڑکی کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ اور طلاق ہو گئی ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو وہ ذرا بے تکلف ہو جاتی ہے،
اس کے اندر وہ حیا نہیں رہتی جو کنواری لڑکی میں ہوتی ہے، وہ بولنے میں نہیں جھجکتی، وہ ذرا بے باک ہوتی ہے۔ اگر متعلقہ لڑکی ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور اس کا نکاح کرنا اس کے باپ یا اس کا بھائی نکاح کر رہا ہے تو پہلے اسے اجازت مانگے، جب صریح اجازت وہ لڑکی دے تب اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر لڑکی کنواری ہے تو بھی اسے اجازت مانگی جائے، شوہر کا نام بتایا جائے، شوہر کا پتہ بتایا جائے جس سے اس کی نظر میں شوہر متعین ہو جائے، اس کا مہر بتایا جائے۔ اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو سمجھا جائے کہ ہاں وہ راضی ہے، اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے، وہ سیبہ تھیں، یعنی ان کو نکاح ہو گیا تھا پھر طلاق ہو گئی تھی، یا نکاح ہو گیا تھا ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، دوسرا نکاح ان کے والد نے ان کی مرضی کے بغیر کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ اسی طرح ایک کنواری لڑکی کا اس کے باپ نے نکاح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ تو جو اختیار شوہر کو، مرد کو بیوی کے انتخاب میں ہے، اتنا ہی اختیار لڑکی کو بھی اپنے شوہر کے انتخاب میں ہے۔ جس طرح مرد جائیداد کا مالک ہو سکتا ہے، اپنے مال کی تجارت کر سکتا ہے، اپنے مال کو بڑھا سکتا ہے، مال کا مالک ہونا، جائیداد کا مالک ہونا، عورت بھی مال کی مالک ہو سکتی ہے، جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے۔ مضاربت کے اوپر اپنا پیسہ دے کر، یعنی حصے اور نفع پر اپنا پیسہ دے کر جیسے تجارت کی جاتی ہے، وہ مردوں کو اپنا پیسہ اپنے رشتہ داروں کو دے کر تجارت کر سکتی ہے، لاکھوں کی اور کروڑوں کی مالک ہو سکتی ہے، اس کی ملکیت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو مردوں کو حق حاصل ہے عورتوں پر، وہی حق عورتوں کو مردوں کے اوپر حاصل ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ عورتوں کو اسلام کے اندر اسلام نے کیا مقام دیا۔ عورتوں کو یہ احساس تھا کہ اسلام نے ان کے اوپر کتنا احسان کیا، اسی لیے عورتیں اسلام کے لیے قربانی میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی، مردوں کے قدم سے قدم ملا کر انہوں نے قربانی دی۔ آپ غور فرمائیے کہ نبوت تو اللہ کا عطیہ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، اپنی نبوت کی امانت کہاں رکھے۔ اس میں تو کسی کسب کو اور کسی محنت کو اور کسی چیز کو دخل نہیں ہے، لیکن نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت کا ہے، یعنی نبی کا صحابی ہونا۔ تو نبی کا سب سے پہلا صحابی کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلے صحابی حضرت علی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلے صحابی حضرت زید بن حارثہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سب سے پہلی صحابیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سب سے پہلے لبیک کس نے کہی؟ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا حلقہ بگوش کون ہوا؟ حضرت ابو بکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی، حضرت خدیجہ، یہ چار لوگ سب سے پہلے ایمان لائے۔ لیکن من اول الاربع، ان چاروں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو اہل تحقیق کہتے ہیں کہ ان چاروں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یعنی صحابیت کا مقام سب سے پہلے ایک خاتون نے حاصل کیا، نبی کی دعوت پر لبیک سب سے پہلے خاتون نے کیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری محترم مائیں اور ہماری اسلاف خاتون اور ہماری بزرگ خاتون اور عہد اول کی صحابیات وہ اسلام کے احسان سے واقف تھیں، اور وہ جانتی تھی کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر کیا احسان کیا ہے، عورتوں کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے اسلام کے لیے قربانی دینے میں وہ مردوں سے پیچھے نہیں تھیں۔ صحابیت کا موقع آیا تو سب سے پہلے عورت نے لبیک کہا اور بڑھ کر صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ صحابیت کے بعد شہادت کا مقام ہے۔ سب سے پہلے
زمین پر اللہ کے لیے جان کس نے دی؟ خون کس کا گرا؟ اول دم احریق فی سبیل اللہ فہو دم سمیہ، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جس کا خون بہا اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جان آفری کو جس نے سپرد کی وہ ایک خاتون تھی، یعنی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابیت اور شہادت کے بعد ہجرت کا مقام ہے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں ہجرت کے بعد سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کے اندر عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں رہیں، بلکہ اتنی مصیبت اٹھا کر اور اتنا مجاہدہ کر کے اور طبیعت پر اتنا بوجھ ڈال کر انہوں نے ہجرت کی کہ مرد تو اتنا بوجھ ڈال ہی نہیں سکتے۔ غور کرو میری بہنوں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کی مسافت 200 میل کی ہے، 200 کلومیٹر نہیں، 200 میل، 300 کلومیٹر سے زیادہ۔ لو کا زمانہ، تپتی ہوئی ریت، سورج اوپر سے آگ برسا رہا ہے، آرے کی طرح سے لو چل رہی ہے، ایسے میں حاملہ عورت حمل سے ہے اور ہجرت کر رہی ہے اللہ کے لیے، ہجرت کر رہی ہے دین اسلام کے لیے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی حمل کی حالت میں۔ آج کل کی خواتین سے یہ توقع کی جاتی ہے، آج کل کی خواتین اسلام کا یہ احسان سمجھتی ہیں، آج کل کی خواتین میں یہ جذبہ ہے، وہ سمجھتی تھی کہ اسلام نے ان کو کیا دیا۔ حمل کی حالت میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے 200 میل کا سفر، مکے سے مدینے تک، پتے پانی کر دینے والا سفر، چھکے چھڑا دینے والا سفر، بڑے بڑے کے حوصلوں کو توڑ دینے والا سفر، اللہ اور رسول کی محبت میں حضرت اسما نے اس سفر کو انجام دیا۔ اور راستے کے اندر قبا میں پہنچی تو حضرت عبداللہ ابن الزبیر پیدا ہوئے۔ اول مولود ولد فی الہجرہ فہو عبداللہ ابن الزبیر، ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو فرزند پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عبداللہ ابن الزبیر جب پیدا ہوئے تو مہاجرین کے چہرے پہ بشاشت آ گئی اور ان کو یقین ہو گیا مدینے میں آ کر ہماری عورتیں بانجھ نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک کی، یعنی کھجور چبا کر ان کے تالو میں لگائی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، گلشن میں سرو، فوج میں مثل نشان رہے، ہم چمن کے اندر سرو کی طرح رہے اور فوج کے اندر جھنڈے کی طرح رہے۔ سرو اونچا ہوتا ہے، جھنڈا اونچا ہوتا ہے۔ عورتوں نے اسی طرح اسلام کے لیے قربانی دی، عورتیں پیچھے نہیں رہیں۔ عورتیں یہ کہہ سکتی ہیں گلشن میں سرو، فوج میں مثل نشان رہے، دنیا میں سر بلند رہے، ہم جہاں رہے۔ جہاں بھی موقع آیا عورتوں نے اسلام کے لیے قربانی دینے میں پس و پیش نہیں کیا۔ جنگوں میں خواتین اسلام نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ مردوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، مرد گرد ہو جاتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قلعوں کے اندر خواتین کو بند کر دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا، اور جا کر خندق کے کنارے آپ مورچہ لے رہے تھے۔ یہودیوں نے سازش کی کہ عورتیں بے سہارا ہیں، ان کے اوپر کوئی مرد نہیں ہے، ان کو تہہ کیا جائے، ان کو بے عزت کیا جائے۔ ایک قلعے کو تاکا یہودیوں نے اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور 2-4 یہودی جا کر دروازے سے جھانکنے لگے کہ اس قلعے کے اندر دیکھیں کوئی مرد ہے یا صرف عورتیں ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری بہنوں سنو کس طرح کی تھی خواتین کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورچہ لیے ہوئے ایسے نازک موقع کے اوپر جان پر کھیل کر دشمنان اسلام کا دفاع کرتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو تاڑ گئیں کہ کچھ لوگ پھاٹک سے جھانک رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی کمر کو کسا چادر سے اور سر کے اوپر دوپٹہ باندھا
اور لاٹھی لی اور کنارے چپکے سے گیٹ کے کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ جھانکنے والے کس حال میں ہیں۔ اس کے بعد جب اچھی طرح سمجھ لیا تو تھوڑا سا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی جھپٹ کر لاٹھی سے اس دشمن یہودی کے سر پہ وار کیا۔ ایک ہی وار میں زمین پہ لیٹ گیا، پھر دوسرے وار میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر اس پر اکتفا نہیں کیا میری بہنوں، یہ ہے خواتین اسلام، جلدی سے جا کر چھری لائی اور چھرا لا کر کے اس کا سر قلم کیا اور سر قلم کر کے گیٹ کے اندر آ گئی اور گیٹ بند کر لیا۔ اس کے بعد چھت پر چڑھ گئی قلعے کے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چاپ محسوس کر لی تھی۔ سینکڑوں یہودی قلعے کی جڑ میں انتظار میں تھے کہ دو آدمی کوئی خوشخبری لے کر آئیں گے۔ ان سینکڑوں یہودیوں کے مجمع کے بیچ میں اس کے کٹے ہوئے سر کو پھینکا۔ جب اوپر سے سر ناچتا ہوا نیچے آیا تب ان کی سمجھ میں آیا کہ معلوم ہوتا قلعے کے اندر تو مسلح سپاہی چھپے ہوئے ہیں، اس کو چھیڑنا خطرے کو چھیڑنا ہے۔ سب سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ تو اس قدر کر دوں گا ماؤں کی محبت کو بلند، اس قدر کر دوں گا ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے۔ بہنوں، اللہ تعالی کا عورتوں کے اوپر کسی بھی مذہب نے عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ آج اگر لڑکی کو حصہ دیا جا رہا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ دلائل کی دنیا ہے، یہ دعووں کی دنیا نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی مذہب نے بھی لڑکی کو وارث نہیں بنایا۔ جب لڑکی کو جینے ہی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو وراثت میں حصہ کیسے دیتے؟ لڑکا راجکمار ہوتا تھا، لڑکا راج پاٹ کا مالک ہوتا تھا۔ اسلام نے آ کر یہ 1450 سال سے، یعنی جب سے اسلام نے اعلان کیا ہے، جب سے اسلام وجود میں آیا ہے، تب سے لڑکی کو وراثت کی ریت دنیا میں قائم ہوئی۔ یہودیت میں عورت کا کی کوئی وراثت نہیں تھی، نصرانیت میں عورت کی کوئی وراثت نہیں تھی، ہمارے ملک میں جو مذاہب ہیں وہاں بھی عورت کی کوئی وراثت نہیں تھی، مرد ہی وارث ہوتا تھا۔ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا نے سنا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جس طرح لڑکوں کے لیے وراثت میں حصہ ہے، ان کے ماں باپ جو وراثت چھوڑیں یا ان کے رشتہ دار جو وراثت چھوڑیں لڑکوں کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کو بھی اپنے والدین کی وراثت میں، اپنے رشتہ داروں کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ اگر صرف اتنا قرآن کہہ دیتا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون تو بھی کافی تھا کہ مردوں کے لیے والدین اور رشتہ داروں کی وراثت میں حصہ ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی والدین اور اقربا کی وراثت میں حصہ ہے، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن اس کے آگے اللہ تعالی نے اضافہ فرمایا تاکہ ہیلا کرنے والوں کو ہیلے کا موقع نہ رہے، تاکہ کسی کے حق تلفی کرنے والوں کو حق تلفی کا موقع نہ رہے، کوئی بہانہ نہ کر سکے، کوئی تعویل نہ کر سکے۔ آگے فرمایا مما قل منہ او کثر، مال اور وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، زمین تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تھوڑی جائیداد زیادہ جائیداد میں بھی جس طرح لڑکوں کو حصہ ملتا ہے اسی طرح لڑکیوں کو حصہ ملے گا، اور تھوڑی جائیداد میں بھی جس طرح لڑکوں کو حصہ ملتا ہے اسی طرح لڑکیوں کو حصہ ملے گا۔ اگر اتنا بھی فرما دیتا قرآن تو بھی کافی تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظلم اور ناانصافی کے دروازے کو بالکل بند کر دیا، تعویلات کے دروازے کو بند کر دیا۔ آگے فرمایا نصیبا مفروضا، یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے، یہ کوئی نظر انداز کرنے کے لائق چیز نہیں ہے، یہ سرسری چیز نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ جس طرح اور فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طرح جو لڑکی کو وراثت سے محروم کرتے ہیں وہ تاریک فرض ہیں، وہ اس فریضے کے ترک کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو، یہ ہے اسلام کی نعمت، یہ ہے اسلام کا احسان جو اسلام نے عورت کے ساتھ کیا۔ اور
اگر عورتوں کے ذہن میں یہ آئے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کئی شادیوں کی اجازت دی ہے تو میری بہنوں آپ غور کیجئے، اس میں بھی عورتوں ہی کا نفع ہے، اس میں بھی عورتوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ عموماً مرد نکاح کرتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بیوی کی عمر کم ہوتی ہے۔ 10 سال کا فصل ہوتا ہے، 30 سال کی عمر رکھنے والا شخص 20 سال کی بیوی سے نکاح کرتا ہے، یا 5 سال کا تو فرق ضرور ہوتا ہے۔ شوہر کی عمر 25 سال ہوتی ہے اور لڑکی اور بیوی کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 10-20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد شوہر تو 80 سال کا ہو جائے گا اور ابھی بیوی 60 سال کی ہے۔ 10-15 سال کا فرق ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ عموماً شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے۔ مشقت کے کام، خطرے کے کام عموماً مرد انجام دیتے ہیں۔ کان کھود رہے تھے کوئلے کی یا لوہے کی، آگ لگ گئی یا اوپر سے کان دھنس گئی اور اسی میں دب گئے۔ پتھر کاٹ رہے تھے، خطرہ پیش آ گیا۔ سڑکیں بچھا رہے تھے، پٹری لوہے کی بچھا رہے تھے، ریل کی پٹری بچھا رہے تھے، اس میں خطرہ پیش آ گیا۔ تو جنگیں ہوتی ہیں، مرد ہی جنگوں میں جاتے ہیں، مرد کم پڑ جاتے ہیں۔ مشقت کے کاموں کے انجام دینے کی وجہ سے، کان کے دھس جانے کی وجہ سے، پٹری بچھا رہے تھے، ریل آ گئی، اس میں دب گئے، باہر کا سفر کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، مرد کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مرد کو متعدد نکاح کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ عورتوں کا بغیر شوہر کے رہ جائے گا۔ بغیر شوہر کے عورت کا رہنا عذاب ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ ایک ہاتھ اس کے سر پر ہو، عورت چاہتی ہے کہ کوئی اس کا مونس و غمخوار ہو۔ اگر شوہر ایک بیوی رکھتا ہے تو لڑکی جو بیوہ ہو گئی ہے، جو مطلقہ ہو گئی ہے، اس کے لیے اپنے گھر میں تنہا رہنا اور اپنے رشتہ داروں کے طعنے سننا اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ایک شادی شدہ شوہر کے ساتھ اس کی دوسری بیوی بن کر رہے۔ اس کے لیے اس کی زیادہ تسلی ہے، اس کی فطرت کے لیے زیادہ موافق ہے۔ اس لیے یہ ناانصافی نہیں ہے میری بہنوں، یہ انصاف ہے۔ جنگوں کے نقصان کی تلافی کے لیے، حوادث کے نقصان کی تلافی کے لیے یہ ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ضروری چیز کی اجازت عطا فرمائی۔